دعوت عام انسانوں کا ایک قرض ہے جو امت مسلمہ کے اوپر، اور دعوت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک ذمہ داری ہے جس کو ادا کرنا، یعنی دو طرفہ معاملہ ہے۔ اللہ کی جانب سے عائد کیا ہوا فرض بھی ہے، اور عام انسانوں کا جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ان کا حق بھی۔ اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر اس کار دعوت کو انجام نہیں دیا گیا تو کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اس کو نہ انجام دینے کے نتیجے میں دو طرفہ نتائج بھی، دنیا میں بھی برے نتائج کا سامنا ہے اور آخرت میں بھی جواب دہی، آخرت میں بھی جواب دہی۔ یہ ساری باتیں ہیں جو قرآن و احادیث کے اندر موجود۔ ایک اور پہلو یہ ہے کہ دنیا کا اگر سب سے بہتر کوئی کام ہے تو یہ کار دعوت، اس سے بہتر بات اور اس سے بہتر کام کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں بھی قرآن اور احادیث موجود۔ ایک اور پہلو بھی ہے کہ یہ وہ کام ہے کہ جس کے کرنے والے کو کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس کام کے کرنے والے کے ساتھ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اس لیے اس کو کسی سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقت کا کتنے سے کتنا بڑا جابر اور ظالم حکمراں ہو، اس کے سامنے بھی یہ دعوت، یہ پیغام پہنچایا جائے۔ یہ کئی پہلو ہیں جن کو اگر ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں تو ہمارے لیے اس کار دعوت کو انجام دینا آسان ہو جاتا ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے، یہ فریضہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ کا صاف صاف فرمان ہے ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، دعوت دو۔ یہ حکم اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں پورے بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میری امت بھی، میرے پیروکار بھی بلاتی۔ اس ادعو کے اندر امت مسلمہ بھی اس فریضے میں شامل ہے نبی۔ تو یہ فریضہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے اور آپ کے اوپر عائد کیا ہے۔ یہ فریضہ ادا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ عام انسانوں کا حق ہے اس امت کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر امت ہو، تمہیں الناس کے لیے پیدا کیا گیا۔ الناس کا حق ہے اس امت کے اوپر، یہ امت ان تک پہنچے اور ان کو بتائے کہ تمہارے لیے کامیابی کا راستہ کیا ہے۔ دنیا میں کس راستے پر چلنے میں امن اور سکون ہے، شانتی ہے، اور موت کے بعد کس راستے پر چلنے میں کامیابی ہے، نجات ہے، یہ بتانا ان انسانوں کا، عام انسانوں کا حق ہے جو اس میں۔ یہ دعوت میرے بھائیوں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ مسئولیت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ قوموں سے بھی سوال ہوگا اور رسولوں سے بھی سوال، جن کی طرف انبیاء بھیجے گئے ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے نبیوں کی بات کیوں نہیں مانی، اور نبیوں سے بھی پوچھا جائے گا تم نے اپنا فرض ادا کیا کہ نہیں کیا، اور آخری نبی کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب کس کی ذمہ داری؟ اس امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے جو اس نبوت کے مقام پر ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تم کو چنا ہے، اس امت مسلمہ کو خطاب کر کے فرمایا اس نے تم کو چنا ہے۔ ہم چنندہ قوم ہے اللہ کی نظر۔ جو لوگ چنندہ ہوتے ہیں ان کا مقام بھی بڑا ہوتا ہے، جہاں وہیں پر ان کی جواب دہی بھی بڑی۔ یہ بھی پہلو ہے جو ہمارے سامنے رہنا چاہیے، یہ ایک مسئولیت ہے جس کی جواب دہی کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اس وقت کیا حال ہوگا، وہ کیا کیفیت ہوگی جب کہ ہر امت سے ہم ایک سے گواہ کھڑا کریں گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بھی گواہ کے طور پر کھڑا کریں گے۔
جب ہمارے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کے پیش کیا جائے گا تو وہ تو کہیں گے کہ ہم نے تیرا دین پہنچایا. اب اس دین کو کہ جو حاملین تھے میرے بعد ان سے بھی پوچھا جائے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں آگاہ کیا, یہ بات بھی بدوہی طور پر اس سے واضح ہوتی ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ جو کام ہے دعوت کا کام دنیا کا سب سے اچھا کام ہے. اس کی سرٹیفکیٹ اس کی گواہی کسی اور کی طرف سے نہیں, اللہ ہی کی طرف سے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, اللہ کی طرف دعوت دینے سے بڑھ کر کے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ کسی کی بات بہتر نہیں, سب سے بہتر بات یہی ہے. یہ اجر اور ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر بات ہے اور مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے بھی بہتر بات ہے. یہ سب سے اونچا درجہ اس بات کا دعوت اللہ کا. اور جہاں تک بات مادی منفعت کی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرخ اونٹوں سے بھی بڑھ کر بہتر ہے یہ بات کہ تمہارے ذریعے سے ایک آدمی ہدایت قبول کر. سرخ اونٹوں سے بہتر, یعنی مادی جو منفعتیں ہیں, جو آسائشیں ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے مقابلے میں کہ آپ کے وقت اور صلاحیتوں کے خرچ کرنے کی وجہ سے ایک آدمی ہدایت قبول کرتا ہے. وہ وقت اور صلاحیتیں آپ دنیا کمانے کے لیے لگاتے, اس کے بجائے آپ نے اس کو اللہ کے راستے کی طرف بلانے میں آپ نے اس وقت اور صلاحیت کو خرچ کیا, اس کا مقام اور مرتبہ نہیں چاہیے. میرے بھائیوں, یہ کام ان کاموں میں سے ہے جو ہر مومن کے لیے صدقہ جاریہ ہے, ثواب جاریہ ہے یہ کام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ, یہ جو آدمی خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو اس کو وہی اجر ملتا ہے جو اجر اس خیر کے کام کو کرنے والے کو ملتا ہے. ایک گمراہ شخص نے ہدایت قبول کر لے, پھر اس کی نسل در نسل ہدایت پر آئے تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا اجر و ثواب ہوگا جو اللہ تعالیٰ ہمارے نام آتا ہے. ہم دنیا میں آج ایک بزنس انٹروڈیوسڈ ہے دنیا میں, چین بزنس کر کے. آپ خود خریدار بنیے, آپ 5 کو بنائیے, آپ کا خریدار بنائے ہوئے دوسرے کو بنائے گا, وہ تیسرے کو بنائے گا, وہ چوتھے کو بنائے گا. سارے کا جو کریڈٹ ہے وہ آپ کے کھاتے میں, آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگا, کچھ % جو بھی. اللہ تعالیٰ نے اس کنسیپٹ کو کہیں پہلے ہی اس کو انٹروڈیوس کرا دیا ہے, اس کو متعارف کرا دیا ہے. اور یہ کنسیپٹ دنیا کے لیے نہیں ہے, یہ کنسیپٹ اس دنیا کے لیے بلکہ اس دنیا کے لیے جو لافا ہے. یہاں پر ایک ایک نیکی کی ہر انسان کو ضرورت ہے, اور جب ایسے نیکیوں کا شمار ہو پائے گا جس کو وہ دنیا میں یاد بھی نہیں کر سکا ہوگا کہ میں نے یہ بھی نیکی کی تھی, یہ بھی نیکی کی تھی, تو اس کو کتنی خوشی ہوگی, کتنا اس کو سکون اور اطمینان نصیب ہوگا. یہ تو اس وقت کی بات ہے جو اس وقت انسان محسوس کرے. اس دنیا میں ہم تھوڑا سا اس کا تصور کر سکتے ہیں, کسی ایک ایسے معاملے پر محمول کر کے کہ جو فائدہ ہمیں ملتا ہے اور اس کے تعلق سے ہمیں خبر نہیں ہوتی تھی کہ ہمیں ملنے والا. میرے بھائی اور بزرگوں, یہ تو وہ باتیں ہیں جو دعوت کے ضمن میں بنیادی باتیں. اب ہمیں اس دعوت کے کام کو کرنا کیسے؟ اس کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس علم, دین کا علم اور دعوت کا علم ہونا چاہیے. جن بنیادوں کی طرف ہم بلانا چاہتے ہیں ان بنیادوں کا علم ہمارے پاس ہونا چاہیے. ایمانیات کا علم ہونا چاہیے, عبادات کا علم ہونا چاہیے, اور معیشت کا, معاشرت کا علم ہمارے پاس ہونا چاہیے. اسلام کی جو تعلیمات ان کا علم ہمارے پاس ہونا چاہیے, تاکہ جب کوئی مدعو ہم سے سوال کرے تو ہم اس کو اطمینان بخش بتا سکیں, اور نہ بھی سوال کرے تو ہم اپنی طرف سے سوال کر کے اس کے بعد اس کے ذہن میں یہ بات ہم بٹھانے کی اور ڈالنے کی کوشش کریں. پہلی چیز